آیت الکرسی ہے. تو آیت الکرسی وہ آیت ہے جس میں کرسی کا لفظ آتا ہے، اور یہ قرآن مجید کی سب سے اعلیٰ اور افضل آیت ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں، یہ ایک عالم صحابی تھے، اہل کتاب کے علماء میں سے تھے، اسلام لے آئے اور کاتب وحی بھی تھے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو المنذر، کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا، اے ابو المنذر، کیا تجھے معلوم ہے کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ دوبارہ پوچھا. میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی. آپ نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا شاباش دینے کے لیے اور فرمایا، ابو المنذر، تمہیں علم مبارک ہو، یعنی تم جانتے ہو. اس ایک حدیث کے اندر بہت کچھ سیکھنے کے لیے. مثلا سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم معلوم ہو کہ آپ نے اپنے صحابی کو سوال کیا. یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں. ہمیں تو کوئی بات پتا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں، ادھر میں تمہیں بتاؤں. لیکن آپ نے پوچھا. کیوں پوچھا؟ کہ اگر انہیں پہلے سے معلوم ہے تو اس سے کیا ہو. سوال کرنے سے ایک تو ایک انٹریکشن ہوتی ہے، دوسرے کو اہمیت بھی دی جاتی ہے، اس سے ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ صحابی کے پارٹ پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صحابی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. حالانکہ پتہ ہے ان کو، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. کیوں؟ تاکہ اگر میرے علم سے زیادہ وہاں ہے تو پہلے مجھے وہ مل جائے. میں اگر ایک بات بتا دوں گا جو مجھے پتہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اگلی چیز نہ پتہ. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی محسوس کر رہے ہیں کہ ان کو معلوم ہے، شاید یہ جھجک رہے ہیں یا عجز کا مظاہرہ کر رہے ہیں. آپ دوبارہ پوچھتے ہیں اور اسی ٹون میں پوچھتے ہیں، اے ابو المنذر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ تو پھر اس پر وہ جواب دیتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. پھر آپ سینے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اس طرح تھپکی دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ قریب بیٹھے ہوئے ہیں، ریچ میں ہیں. آپ ہو سکتا ہے دور بھی ہوں تو بلا کے شاباش دی. تو طالب علم کو تھپکی دینا یا اس پہ ہاتھ پھیرنا یا شاباش دینا اس کی ہمت بندھاتا ہے، اس کو انکریج کرتا ہے، اس کو اور زیادہ علم کا شوق دلاتا ہے. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں علم مبارک، شاباش. آپ خوش ہو جاتے ہیں اور دعا دیتے ہیں. اچھا، ہم عام طور پر کسی کو کوئی بات پتا ہو یا کسی کو معلوم ہو تو اس پر اس کی تعریف نہیں کرتے یا اس کی ہمت نہیں بندھاتے، جبکہ استاد کا فرض بنتا ہے کہ اچھا جواب آنے پر، درست جواب آنے پر ضرور کچھ نہ کچھ دعا دے، مثلا بارک اللہ فیکم، شاباش، کوئی بھی اچھا ورڈ، گڈ اسٹروک دے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آیت الکرسی جو ہے یہ سب سے اعلیٰ افضل آیت ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن اسقا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہ میں تشریف لائے. صفہ کیا تھا؟ وہ چبوترا جس پر صحابہ بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، وہیں رہتے تھے، وہیں پڑھتے تھے. تو ایک آدمی نے آپ سے سوال کیا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی پوری آیت الکرسی. تو اس سے بھی بات مزید واضح ہو جاتی ہے، اس کو تقویت ملتی ہے کہ یہی آیت سب سے افضل ہے. اب اس آیت کو ایک طرف تو سب سے افضل کہا گیا اور دوسری طرف اس آیت کو حفاظت کا ذریعہ بتایا گیا. اس کے لیے ایک بہت لمبی حدیث ہے، لیکن ایک واقعہ ہے پورا جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آیت الکرسی جو ہے یہ شیاطین کے شر اور فتنوں سے محفوظ رکھتی ہے. انسان کو حفاظت کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اپنے دشمنوں سے حفاظت. دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن شیطان، اور شیطان نظر نہیں آتا. باقی دشمن تو اگر کوئی آ رہا ہو ہماری طرف تو ہم بھی جواباً مارنے کے لیے تیار ہیں، مگر جو نظر ہی نہیں آ رہا تو اس کا کیا بنے گا؟ جو نظر نہیں آ رہا اس سے کیسے بچیں؟ ہم بچ سکتے ہیں، ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں. کیا ماریں گے اس کو؟ مجھے یاد ہے وہ چھوٹی سی تھی تو میرے والدین جب کہتے تھے کہ وہ شیطان آ گیا تو ہم کہتے کدھر میں ڈنڈا اٹھا لیتے، کدھر میں اس کو ماروں گی. لیکن ڈنڈے سے تو نہیں مار سکتے شیطان کو آپ. ہاں، آیت الکرسی پڑھیں تو اس پہ ڈنڈا ضرور پڑے گا، لیکن اگر آیت الکرسی ٹھیک ہی نہیں آتی آپ کو تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ تو صحیح تلفظ بھی آنا چاہیے اور اس کو پڑھنا بھی چاہیے اور اس کا معنی بھی جاننا چاہیے اور اس کی فضیلت بھی معلوم ہونی چاہیے. اور یہ وہ علم ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباش دی تھی. تو اگر آپ کو بھی یہ پتہ چل جائے گا تو وہ شاباش صرف ان کے لیے نہیں پر آپ سب کے لیے بھی. بہرحال حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے محافظ مقرر کیا، گارڈ بنایا. اس دوران میں ایک شخص آیا اور اس نے غلہ سے لفیں بھر بھر کر نکالنی شروع کر دی، یعنی وہاں سے نکالنا شروع کر دیا. میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تجھے ہر صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، تم چور ہو. وہ کہنے لگا، میں محتاج آدمی ہوں، بال بچے دار ہوں، سخت ضرورت مند ہوں، لہٰذا معاف کر دو. چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ابو ہریرہ، گزشتہ رات تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ کیونکہ آپ کو وحی کے ذریعے خبر ہو چکی تھی. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی شدید حاجت کا اظہار کیا، بال بچوں کا شکوہ کیا، میں نے اس پر رحم کیا، اسے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا، خبردار رہنا، اس نے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا. مجھے آپ کے فرمان کی وجہ سے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا، لہٰذا میں گھات میں بیٹھ گیا، کب آتا ہے، اور چوکنا ہو گیا. وہ آیا اور غلے میں سے پھر لپیں بھرنے لگا. میں نے پکڑ لیا. میں نے کہا، اب تو میں تمہیں ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں گا. اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں غریب ہوں، عیال دار ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا. میں نے رحم کھاتے اسے پھر چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی شدید ضرورت کا شکوہ کیا، عیال داری یعنی اپنی غربت کا واسطہ دیا، مجھے رحم آ گیا، لہٰذا میں نے اسے پھر چھوڑ دیا.
आपने फरमाया खबरदार रहना, उसने तुझसे झूठ बोला है, वो फिर आएगा। चनाचे मैं तीसरी बार उसकी घात में बैठ गया, वो आया और फिर अल्लाह के लब भरने लगा, मैंने उसे पकड़ लिया। ये तीसरी बार है, अब मैं तुम्हें जरूर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। हर बार तू वादा करता नहीं आऊंगा लेकिन फिर आ जाता। उसने कहा अच्छा मैं तुम्हें ऐसे कलिमात बताता हूँ जिनसे अल्लाह तुझे फायदा देगा, लेकिन उसके बदले मुझे छोड़ दो। मैंने सुबह ने कहा अब तुम्हें पकड़ा गया तो कुछ दे के छूटना पड़ेगा। मैंने पूछा वो क्या कलिमात है, कौन सा कलाम है, कौन सा वजीफा है कि जिसे पढ़ के मैं अपने चोर से बच सकता हूँ, ये चोर वापस ना आए। उसने कहा जब तू रात सोने के लिए अपने बिस्तर पे आए तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया कर। एक फरिश्ता सारी रात तेरी हिफाजत करेगा, सारी रात फरिश्ता तेरी हिफाजत करेगा, सुबह तक शैतान तेरे पास नहीं आएगा। ये सुनकर मैंने उसे फिर छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, अबू हुरैरा कल रात तेरे कैदी ने क्या किया? मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह। उसने कहा मैं तुझे ऐसे कलिमात सिखाता हूँ जिनसे अल्लाह तुझे नफा पहुंचाएगा। चुनांचे उसके बताने पर मैंने उसे छोड़ दिया। आपने दरियाफ्त किया वो क्या कलिमात है? मैंने अर्ज किया। उसने बताया कि जब तू रात अपने बिस्तर पर आए तो अव्वल से आखिर तक आयतुल कुर्सी पढ़ ले। अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता रात भर तेरी हिफाजत करेगा और शैतान तुम्हारे करीब ना आएगा। सहाबा कराम चूंकि खैर भलाई के ज्यादा हरीस थे, इसलिए आपने हजरत अबू हुरैरा को कुछ नहीं कहा, बल्कि फरमाया हाँ उसने तुझसे सच्ची बात कही लेकिन वो खुद झूठा है। तुझे मालूम है 3 रातों से तुम्हारे पास कौन आ रहा था? हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज किया नहीं। आपने फरमाया वो शैतान था। ये सही बुखारी की रिवायत है। तो इस हदीस से क्या पता चलता है? सारी रात तुम्हारी हिफाजत करेगा एक फरिश्ता, अल्लाह भेज देगा, शैतान तुम्हारे पास नहीं आएगा, फिर वो डराएगा नहीं, फिर सुबह की नमाज में उठने में आसानी हो जाएगी। बहुत सारे फायदे हैं उसके। और अगर हम बहुत हो गए रात को, क्योंकि रात को बहुत भी हो सकता है इंसान, कई लोगों को आपने सुना होगा कि वो रात सोए तो उठे नहीं, तो कम से कम फरिश्ते हमारे आसपास में, शैतान तो ना हो। तो इसके बहुत फायदे हैं। तो सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हिफाजत। इसीलिए इस कार्ड में हिफाजत की दुआ में सबसे पहली दुआ आयतल कुर्सी रखी गई है। और इसमें करना क्या चाहिए कि वैसे तो हर नमाज के बाद पढ़नी चाहिए, लेकिन सुबह और शाम एक एक दफा अगर इंसान पढ़ता है तो जिन्नों से महफूज रहता है। ठीक है, खुसूसी तौर पर जो जिन्नों का कितना डर होता है, जिन चिमट जाएंगे, वो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो बस आयतल कुर्सी पढ़ ले। जो ही शाम होने लगे आयतल कुर्सी पढ़ ले, सुबह नमाज के बाद पढ़ ले, महफूज हैं आप इंशाल्लाह। एक और हदीस में है, उबई इब्न काब अपने बाप से रिवायत करते हैं कि उनके खजूरों के खलियान थे, खेत थे, बाग थे, तो वो उसमें कमी देखते कि खजूरें कम हो रही हैं, लगता है कोई चोर है। तो एक रात उन्होंने चोर को पकड़ लिया। वो एक जानवर से मुशाबे एक नौवर लड़का था लड़का लेकिन जानवर जैसी शक्ल। उन्होंने उसको सलाम किया तो उसने जवाब दिया। उन्होंने कहा तुम कौन हो, जिन या इंसान? उसने कहा मैं जिन हूँ। उन्होंने कहा अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाओ, तो उसने हाथ बढ़ाया। उसका हाथ कुत्ते के हाथ की तरह था, उसके बाल कुत्ते के बाल की तरह था। उन्होंने पूछा क्या इस तरह जिन्नों की तख्लीक होती नहीं, उनकी शक्ल इस किस्म की है? उसने कहा मैं ये जानता हूँ कि जिन्नों में मुझसे ज्यादा शदीद और कोई नहीं, मैं सख्त जिन हूँ। उन्होंने कहा तुम मेरे पास क्यों आए हो? उसने कहा मुझे खबर मिली है कि तुम सदका करना बहुत पसंद करते हो, तो मैं तुम्हारे खाने में से अपना हिस्सा लेने आया, मैंने तुम्हारे खेत में से अपने लिए कुछ निकालने आया। उन्होंने कहा क्या चीज तुमसे बचा सकती? उसने कहा वो आयत जो सूरत अल-बकरा में है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम। जो कोई इसे रात को पढ़ेगा वो सुबह तक मुझसे पनाह में रहेगा, और जो सुबह पढ़ेगा वो रात तक मुझसे पनाह में रहेगा। फिर जब सुबह को उन्होंने इस बात का जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आपने फरमाया उस खबीस ने सच कहा। ये हदीस अल-मुजमुल कबीर तबरानी में रिवायत, इसकी जिल्द अव्वल सफ़ा 201 हदीस नंबर 541 है। तो इससे भी क्या पता चलता है कि जिन्नों से इंसान महफूज रहे। जी मतलब ओवरऑल जो फरिश्ते आपके साथ हैं तो और चीजों से भी बचते हैं। आपको मालूम है कि चोट लग रही है कुछ और शर वगैरह जो होता है, लेकिन खुसूसी तौर पर देखिए जो चीजें तो हमें नजर आती है ना उनको तो फिर भी रोक लेते हैं। आग है तो बंद कर देंगे, कोई जहरीली चीज है तो ऊपर रख देंगे, मतलब मादी चीजों को इंसान उनसे बच के रहता है। कोई चीज देखता है कि शीशा पड़ा है, कुछ कील पड़ा है, तो बच के गुजर जाता है। शैतान आपके ऊपर हावी हो रहा है, जिन कोई आपको तंग करने लगा तो आपको तो पता भी नहीं कि क्या हो रहा है। वो तो कुरान मजीद में आता है इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, ठीक है ना जी। वो और उसका कबीला तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते। तो जिस दुश्मन को देख नहीं सकते उससे कैसे बचना है? ये आयत हिफाजत के लिए। फिर इसी तरह हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ने से इंसान जन्नत में दाखिल हो, क्योंकि ये अफजल आयत है, इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला का तारुफ है। तो इसके लिए मैं चाहूंगी कि आप लोग 2-3 काम करें। एक तो ये कार्ड जो आपके पास है, अगर इसको अपने घर में कहीं भी रख दें, नजर आएगा खूबसूरत और जल्दी से पढ़ने का याद भी रहेगा। दूसरा ये कि हमने ये किया था कि एक पोस्टर पे आयतल कुर्सी इस तरह छपवा ली थी। ये पोस्टर आप कहीं अपने घर में ऐसी जगह लगा लें कि जहाँ आप मिस ना करें सुबह शाम इसको पढ़ें। जैसे नमाज जहाँ पढ़ते हैं उसके भी सामने कहीं लगा सकते हैं ताकि आदत हो जाए फर्ज नमाज के बाद पढ़ने। इसी तरह हमने रिपीटेडली रिकॉर्ड करवा के कैसेट्स भी तैयार की हुई है कि जैसे बच्चों को सिखानी है खुद सही तलफ़ुज़ करना तो सुनते रहे, लगा छोड़े वो रिपीट होती रहेगी एक कारी की आवाज में, दूसरी तीसरी, तो उससे भी क्या है कि इंसान का घर जो है हर तरह के शर से खाली हो जाता है। ये जो है रिपीटेडली। इसमें मैंने इस आयत की तफसीर की हुई, इस आयत का मतलब क्या है। इसके अलावा एक और टाइम पर भी मैंने इसकी तफसीर दोबारा की है जो इंटरनेट पे मौजूद है। तो आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप चाहे तो कैसेट लेकर या इंटरनेट से या कहीं से भी इसकी तफसीर सुन लें। इंशाल्लाह अगर अगले हफ्ते मुलाकात हुई तो मैं आपसे पूछूंगी आपने इस आयत का मतलब क्या, ठीक है, इस आयत का
مطلب کیا ہے، اور پھر جو مطلب آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا وہ میں آپ کو سکھاؤں گی، کیونکہ میں یہ پہلے میرے خیال کم از کم 2 دفعہ تو میں اس کو پراپر اس کی تفسیر کر چکی ہوں. جو ریگولر تعلیم قرآن کا کورس ہوتا ہے اس میں تو خیر تفسیر موجود ہی ہے، لیکن چونکہ اس وقت ٹائم ہی اتنا ہے کہ میں اس کی وضاحت آپ کو کر نہیں سکتی، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر اس کو کنٹینیو کریں گے. تو ہوم ورک اپنا نوٹ کر لیجیے. کیا کرنا ہے آپ نے؟ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، رات کو سوتے وقت پڑھنی ہے، صبح شام انشاءاللہ پڑھنی ہے. اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے اور اس کو کہیں لگا دینی ہے یہاں جہاں سے آپ کو یاد رہے، اور ہو سکے تو گھر میں بچوں کو یاد کرانے کے لیے ریپیٹڈلی اس کو سنوانا ہے، لیکچر سن کے آنا ہے. ٹھیک ہے؟ زیادہ تو نہیں ہوم ورک ایک ہفتے کے لیے، 7 دن ہے میرے خیال 7 ہی چیزیں بتائیں آپ کو. جی آپ فرمائیے. دیکھیے چاہے دشمن ہے یا کچھ بھی، انسان کو جنوں پر شیطانوں پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے. ٹھیک ہے نا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں. بعض اوقات ایک چیز جس کو آپ اپنے لیے برا سمجھتے ہیں اس میں سے خیر بھی نکل آتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. ہو سکتا ہے ایک چیز سے تم سخت نفرت کرو اور اللہ اسی کے اندر بہت بڑی خیر تمہارے لیے ڈال دے. یعنی اللہ چاہے تو دشمن بھی آپ کو فائدہ پہنچا سکتا، اور اللہ نہ چاہے تو دوست بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. دوست بھی نہیں فائدہ دیتا، وہ بھی دشمن بن جاتا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ طاقت اور اختیار اللہ کے ہاتھ میں. اور چونکہ صحیح روایات ہیں، صحیح بخاری کی ایک روایت، دوسری طبرانی کی، اور صحت کے درجے پر میں نے کوئی ضعیف روایت کوٹ نہیں کی اسی لیے، حالانکہ آیت الکرسی کے بارے میں کچھ اور چیزیں بنتی کوٹ نہیں کی تاکہ آپ اس کو اسی درجے. جی وہ تو قرآن پر ایمان اور یقین بہت ضروری، خصوصاً رات کے وقت جب آپ پڑھیں نا تو چاروں کونوں میں پھونک بھی مار لیں. انشاءاللہ اگر یہ سلسلہ چلا تو پھر آپ کو اور چیزیں بھی بتاؤں گی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے ہوئے پھول پڑھ کے اپنے جسم کے اوپر پھیرنے. اب جتنے بھی وائرسز ہیں جب اٹیک کرنے لگے تو ان کو آگے سے ایک دیوار ملے گی، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو نثار کیا ہوا، قلعے میں ہے. آپ اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کو قلعے میں کر دیتا ہے، تو پھر آپ اتنے بہادر ہو جائیں گے کسی چیز سے ڈر نہیں لگے گا، اکیلے ہونے سے بھی نہیں لگے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ چاہے. اس کی کرسی آسمانوں اور زمین تک وسیع ہے، اور وہ ان کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی، اور وہ بہت بلند اور بہت عظمت والا ہے. یعنی آسمان اور زمین کی حفاظت اللہ کر سکتا ہے، تو کیا اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ میری حفاظت؟ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اور تو کوئی الہ ہے ہی نہیں. اگر ہے تو بس صرف اللہ ہی ہے. الحی القیوم. الحی کیا معنی ہے؟ الحی کا زندہ ہے، ایور لیونگ، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ایک چیز جس کو فنا نہیں اور جس پر کبھی بھی موت نہیں آئے گی وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے الحی. اور الحی کا لفظ جو ہے حیات سے ہے، لائف سے. لائف اللہ کے سوا اور چیزوں کو بھی ملی ہے، مثلا انسان کو لائف ملی ہے، یا جانوروں کے اندر بھی لائف ہے، پلانٹس میں لائف ہے، ہر کس چیز کا ہے. اگر ہم کہتے ہیں اللہ زندہ ہے تو کہیں کہ فلاں بھی زندہ ہے، تو کیا یہ شرک نہیں ہو گیا؟ اس کو بھی آپ نے زندہ کہہ دیا، وہ بھی زندہ ہے، یہ بھی زندہ ہے. تو صفت تو اصل تو اللہ کی صفت ہے، بندے کو یا کسی اور کو یہ صفت کہاں سے مل گئی؟ اس کی ذاتی ہے یہ صفت، ہمیں اس نے دی ہے. لیکن پھر بھی اگر دی ہے تو بیچ میں شریک نہیں ہو گئے کوئی اور چیزیں جن کو مل گئی یہ صفت؟ یعنی اللہ کی صفت بھی ہے اور کچھ اور مخلوق کی بھی ہے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ کریں، تو اگر ہم کسی اور کو کہیں گے کہ اس کا وہ بھی زندہ ہے تو شرک نہ ہو گیا؟ آپ کو میرا سوال سمجھ آ رہا؟ ازلی ابدی 2 لفظ لکھیں، حی ازلی ابدی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. کوئی اور اللہ کے سوا ایسا ہے جو ہمیشہ زندہ ہمیشہ زندہ رہے گا؟ نہ ازلی ہے نہ ابدی ہے، فرق ہو گیا نا خود ہی. ٹھیک ہے، ایک تو آپ نے یہ دیکھا. دوسرا یہ ہے کہ اس کی حیات میں جو صفات ہے وہ کامل ہے. حیات کی صفات کون سی ہیں، اوصاف کون سے ہیں؟ کیسے پتا چلتا کوئی چیز زندہ ہے؟ زندہ چیز موو کرتی ہے، اس کی سانس آتی ہے، گڈ، اور وہ دیکھتا ہے یا سنتا ہے. کیسے کیسے کرتے ہیں کوئی زندہ ہے؟ انہی چیزوں سے کرتے ہیں نا، ظاہری. ڈاکٹروں والی چیکنگ نہیں، دماغ مر گیا، دل مر گیا، کیا مر گیا، کیا نہیں، ظاہر میں جو علامات ہے. تو آپ دیکھیں کہ جن چیزوں پر زندگی کا انحصار ہے، جو زندگی کی علامات ہیں وہ بھی اللہ میں کامل ہیں، جبکہ انسان میں کامل نہیں ہے، ناقص ہے. اچھا یہ بتائیے کہ الحی جو ہے یہ کون سے ناموں میں سے ہے؟ اس میں اعظم میں سے ہے. جن ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے. ہاں، جو کہنے کی بات ہے خلاصہ یہ تھا کہ اللہ اور غیر اللہ کے درمیان صرف یہ ظاہری مماثلت ہے حیات کی، حقیقی نہیں. ہمارے پاس جو زندگی ہے وہ حقیقی نہیں، پرماننٹ نہیں. صرف جو زندگی کی علامات ہوتی ہیں ان میں سے کچھ علامات ہمارے اندر ہے تو ہمیں زندگی نظر آ رہی ہے، ورنہ ہماری زندگی عارضی زندگی ہے، غیر حقیقی زندگی ہے. اللہ کے پاس جو حیات ہے وہ اصل حیات ہے، جیسے اس میں شرک کی کوئی بات نہیں. اب آپ دیکھیے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنت میں تو انسان ہمیشہ زندہ رہیں گے، تو پھر کہہ سکتے ہیں نا
क्वेश्चन आता है ना माइंड में, तो अगर जन्नत में हमेशा जिंदा रहेंगे तो फिर कहीं शरीक तो नहीं होंगे, इसको कैसे रिप्यूट करेंगे? अजली और अब्दी दोनों। अगर इंसान को खालिदीन फीहा अबदा, अबदियत मिलने भी वाली है तो अजलियत तो नहीं थी ना। दूसरी बात यह है कि अल्लाह लाइफ क्रिएट करता है, इंसान खुद से भी लाइफ क्रिएट करता है। हमें जो मिली है मिली हुई है, उसकी जाती है। वो दुआ याद है किसी को? अल्लाहुम्मा लका अस्लमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व इलैका अनबतु व बिका खासमतु अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिइज़्ज़तिका ला इलाहा इल्ला अंता अन तुदिल्लनी व अंतल हय्युल लज़ी ला यमूत वल जिन्नु वल इंस यमूतून। ये है फर्क, ये है खुलासा। अंतल हय्य अल्लज़ी ला यमूत वल जिन्नु वल इंस यमूतून। सब मर जाएंगे, आपको मौत नहीं। असल जिंदगी तो अल्लाह के पास है, अल्लाह की। दूसरी सिफत क्या थी? अल क़य्यूम। क़य्यूम का क्या माना होता है? कायम रहने वाला, कायम रखने वाला। क़ाम यक़ूम से, क़ाम यक़ूम टू स्टैंड, खड़े होने के लिए इस्तेमाल होता है। किसी भी चीज को खड़े होने के लिए सहारे की जरूरत है। मसलन इसको खड़े होने के लिए, इसको खड़े होने के लिए और चीजों को सहारा चाहिए ना। एक बच्चे को खड़ा करना होता है जो सहारा चाहिए था, पौधे को खड़ा करने के लिए जो साथ चाहिए था, इस फूल को खड़ा होने के लिए, इस पानी को खड़ा होने, हर एक को क्या चाहिए? सहारा। अल्लाह ऐसा क़य्यूम है जिसको किसी का सहारा नहीं चाहिए। ये फर्क है। वो किसी पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है, सेल्फ एग्जिस्टेंट है, जबकि हम दूसरों पर डिपेंडेंट है। अच्छा, फिर इसी तरह यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर अल क़य्यूम है, भरोसा और यकीन और डिपेंडेंस कि मुझे मेरे नफ्स के हवाले ना करना, अल्लाह ताला मैं तेरे ऊपर डिपेंड करूं लेकिन ना कि अपने ऊपर करूं। और वो दुआ भी मांगते हैं, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शअनी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत। सिर्फ पलक झपकने की देर भी मैं अपने ऊपर डिपेंड ना करूं, अपने ऊपर रिलाय ना करूं, अपने ऊपर सहारा न लूं कि मैं कर लूंगी, या मेरे अंदर है, ये मेरे पास है, ये मेरी ताकत है। कुछ भी है, हिदायत है तो अल्लाह देता है, रिस्क है तो अल्लाह देता है, जिंदगी दे तो अल्लाह देता है, कायम रखे हो तो अल्लाह रखे हुए। यानी मैं अपनी हर चीज में उसकी मोहताज हूँ। ठीक, तो अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। कुरान पाक में भी हमें कहा गया ना, वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत। ये एक और चीज याद रखिए कि ये दोनों सिफात साथ साथ क्यों आ रही हैं? अल हय्य अल क़य्यूम साथ साथ क्यों? क्योंकि जो जिंदा है वो कायम है, वो जिंदगी देने वाला है, वो कायम रखने वाला। क़य्यूम में सिर्फ कायम रहने का माना नहीं, कायम रखने का माना भी है। ठीक है, और इसी से फिर तवक्कुल की बात हमने सीखी कि जब वो कायम रखे हुए तो हम डिपेंड इस स्टैंड पे ना करें, इस पे ना करें, इस पे ना करें। अच्छा, एक होता है हमारे मादी वजूद, मसलन अब मुझे उठना है ना, तो मैं कैसे उठूंगी? इसका सहारा लूंगी खड़े होने के लिए, इसका सहारा लूंगी, ये मेरे मादी वजूद को इसकी जरूरत है। ठीक, लेकिन मैं सिर्फ मेरा ये बीइंग नहीं है, इसके अंदर भी एक है, मेरी रूह भी है। और क्या है? अंदर मेरी रूह है ना, दिल दिमाग है ना, मेरी सोच नियत इरादा है ना। तो ऐसी सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? उसको भी किसी सहारे की जरूरत है या नहीं? मुश्किल वक्त में किसी की जरूरत है कि मैं किसी पर डिपेंड, कोई मेरे काम आए, कोई मेरी मदद करे। उस सूरत में क्या करना चाहिए? तो हमें कुरान मजीद में सिखाया गया, वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत। उस पर तवक्कुल करो जो जिंदा है और जिसको आगे क्या है, ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना उसको ऊँघ आती है और ना नींद आती है। नींद हमारी वीकनेस है कि नहीं? हम नींद के आगे बेबस हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं? कोई शख्स, जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए, कोई शख्स कितना भी ब्रेव क्यों ना हो, कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, पावरफुल क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, कोई स्कॉलर हो, कोई बादशाह हो, कोई कुछ भी हो, जब नींद आती है तो क्या होता है? बैठा रहता है, लेटना पड़ता है। हम सबसे ज्यादा अकड़ में कब होते हैं? जब हम खड़े होते हैं। उससे कम जब हम बैठ जाते हैं, और उससे कम लेटना किस चीज का सिंबल है? आजिज़ी का। जो लोग सजदा नहीं भी करते ना, वो भी उनको लेटना पड़ता है। जब कुश्ती में पहलवान पिछाड़ता है तो क्या करता है? लिटा देते हैं। तो गोया नींद हमारे लिए क्या है? पहलवान है, जो हमको हर रोज हरा देती है, हर रोज हमारी हकीकत हमें याद दिलाती है कि हम बहुत कमजोर इंसान हैं। और कुछ लोग तो अगर वो 8, 9, 10 घंटे ना सोए तो काम ही नहीं कर सकते। ये और भी ज्यादा वीकनेस है। कुछ आपने देखा होगा जो जितने स्ट्रांग होते हैं, मेंटली स्ट्रांग होते हैं, तो उन लोग वो उतनी कम सोते हैं। थोड़ा सा भी सो के उनकी वो बहुत काम कर लेते हैं। आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो 2 घंटे सोता, बस 1 या 2 घंटे सोता, डॉक्टर जाकिर नायक, थोड़ा सा भी सोते हैं उनको तो काफी हो जाती है। दुनिया में और लोग भी हैं कि जो कम सोते हैं, और वो उतना सोना भी, हम इस दफा जब उम्र पर थे ना, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज तरावीह एक ही जगह पर होती थी। तो वो तरावीह के आसपास कुछ न कुछ बातें भी होती थी। खैर, उनकी थोड़ी बीच में तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने कहा कि आप इतना आराम किया करें, इस वक्त खाना खाया करें। तो वो कहते हैं कि मुझे मौत से नहीं डराओ, अगर मैं मर भी गया तो मुझे इस बात की फिक्र नहीं, क्योंकि मैंने आम शख्स अपनी जिंदगी के इतने घंटे इस्तेमाल करता है रोजाना, तो अगर मैं आम लोगों की निस्बत 6 घंटे या 4 घंटे भी रोज ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ तो ऑलरेडी मेरी लाइफ दूसरों के मुकाबले में ज्यादा है।
اگر کسی نے 40 سال کام کیا ہے تو میں نے اس کے مقابلے میں 50 آلریڈی کر لیا ہے، کیونکہ میں اتنے گھنٹے کم سوتا ہوں۔ اصل میں ہماری زندگی کیا ہے؟ جب ہم جاگ کے کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم کچھ کر نہیں رہے تو سو رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو مرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو موت کے برابر ہے نا۔ نیند کیا ہے؟ موت کی بہن۔ تو اس میں وہ تو کچھ نہیں کر رہے ہیں، گویا ہم ہے ہی نہیں دنیا میں۔ تو جتنا زیادہ کوئی اپنے نفس کے ہاتھوں ویک ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، جس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ اس کو سونے کے سوا کوئی کام نہیں ہوتا، اور وہ اسی پہ ہی ناراض رہتا ہے، مجھے سونے نہیں دیا گیا، میری نیند نہیں پوری ہوئی، وہ اس کے سر پہ سوار رہتی ہے بات۔ اتنا سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں اگر کسی دن کم سونے کو ملے۔ بھوکے رہ لیں گے، کھانا نہ ملے کوئی بات نہیں، اگر نیند آ رہی ہے، مثلا اگر 2 چیزوں میں ایک میں چوائس کرنی پڑے، سونے اور کھانے میں، اگر نیند آ رہی ہے اور کھانا بھی رکھا ہوا تو بعض اوقات نے دیکھو کہ مزیدار بھی کھانا پڑا ہو نا، تو ہم کہتے ہیں بس ہمیں سونے دو۔ ایون بعض اوقات شدید پیاس بھی لگی ہوتی ہے، لیکن اگر نیند آ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں چھوڑو پانی، اگر پانی پیے تو آنکھ کھل جائے گی، اس لیے سو جاتے ہیں، اٹھ کے پانی پی لیں گے۔ یعنی انسان اتنا کمزور ہے، اتنا بے بسا نیند کے آگے۔ اب اس کمزوری اپنی کو دیکھیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو، وہ کبھی سویا ہے ہی نہیں، صرف ایک ہی ہستی جو کبھی نہیں سوئی کیا؟ اس کو اونگ بھی نہیں آتی، کیونکہ اگر ہم کبھی تھوڑا سوئے نا تو پھر سارا دن کیا کرتے رہتے ہیں؟ ادھر سوئے ادھر سوئے ادھر سوئے، نہ پتہ چلتا لوگوں میں بیٹھے، نہ پتہ چلتا کسی نماز پڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ ہم نماز میں بھی سو جاتے ہیں۔ کبھی سوئے ہم نماز میں؟ کلاس میں تو خیر وہ تو بہت ہی اچھی سونے کی جگہ ہے، میٹھی میٹھی لوریاں مل رہی ہوتی ہے تو سونا ہی سونا ہے۔ تو انسان کی بہت سی ویکنیس ہے، لیکن اس میں سب سے بڑی ویکنیس اس کی نیند ہے۔ بھوکا بھی انسان زندہ رہ لیتا ہے، لیکن اگر اس کو مسلسل کچھ عرصہ جگایا جائے تو مر جائے، وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ یعنی کوئی نسخہ ہے ہی نہیں کہ آپ اپنے آپ کو، مثلاً مہاتما بودھی اور لوگوں نے کئی دن فاقے بھی کیے پھر بھی زندہ بچے رہے، لیکن سونے سے وہ بھی نہیں، کہیں نہیں آپ کو پوری تاریخ میں یہ نہیں ملے گا کہ فلاں بندہ تھا ولی اللہ وہ کبھی سویا ہی نہیں تھا۔ نو وے۔ یہی سے فرق ہو جاتا خالق اور مخلوق میں۔ اور نیند تو سولی پر بھی آ جاتی، سلیب پہ بھی آ جاتی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی نہیں سوتے، سوئے ہی نہیں، کبھی غافل ہوئے ہی نہیں۔ جب قرآن پاک میں آتا ہے نا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کیا مطلب اس کا؟ اللہ غافل ہی نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی نہ سوتا ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے کہ وہ بھول جائے اور اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ بندے کیا کر گئے۔ کیونکہ اگر وہ سو جائے یا اس کو اونگ آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ بعض اوقات ایسا تھا جیسے آپ میں سے کچھ مدرز ہوں گی، کبھی آپ کی طبیعت خراب ہو، کبھی بخار ہو، یا کبھی آپ آکورڈ ٹائم پہ سو جائے تو بچے کیا کرتے ہیں؟ گھر کا نظام کتنا خراب ہوتا ہے اگر آپ دیر سے اٹھیں، یا آپ دن میں زیادہ سو جائیں، یا آپ رات جلدی بھی سو جائیں، تو سب سے آخر میں سونا پڑتا ہے کہ سب سو جائیں پھر ہم صحیح، کیونکہ آپ کا نظر رکھنی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو سارے بندوں کے اعمال دیکھ رہا ہے اور کبھی بھی غافل نہیں ہوا ان سے، اس لیے اس میں اور بندوں میں، مخلوق میں بہت بڑا فرق ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ اس کو نیند آتی ہے، کسی لمحے بھی وہ غافل نہیں ہوتا۔ اگر ہم دن کے وقت کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارے اعمال شام کے وقت اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور اسی طرح رات کے اعمال صبح کے وقت، دن کے کام رات کے وقت اور رات کے کام صبح کے وقت اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور وہ ہر دم ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ رات اور دن کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جب ہمارے یہاں رات ہوتی ہے تو دنیا کے کسی اور حصے میں دن ہوتا ہے، یہاں دن کے 12 بجے، وہاں رات کے 12 بجے، وہاں رات کا 1 بجے، اور یہاں دن کا 1 ہے۔ تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری طرح رات کو سو جائیں تو وہ لوگ تو پھر موج کریں، جو چاہے کریں، ان کو دیکھنے والا کوئی ہوئی نہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھتا ہے، سب کو دیکھتا ہے اور سوتا نہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، ہیون اور ارتھ میں جو کچھ ہے سب اس کی ملکیت ہے، وہ مالک ہے، وہی مالک۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، لیکن یہ کہا کہ لہو، سب سے پہلے لہو اسی کا ہے، اور اس لہو کی وجہ سے کلام میں حصر پیدا ہو گیا۔ اگر آپ عربی گرامر تھوڑی سی جانتے ہیں تو حصر کا مطلب ہے کہ حصار کر لیا، یعنی کہ کوئی چیز اس آسمان اور زمین میں ایسی ہے نہیں جو اس کی ملکیت نہ ہو، ہر چیز ہی اس کی ملکیت میں، ہر چیز کا مالک وہی ہے۔ کوئی بھی کریشن جو زمین میں ہے، اب گنیے اس کو، جانیے اس کو، دیکھیے اس کو، کون کون سی۔ آپ میں سے کوئی اسکول ٹیچر ہیں، بچوں کو آپ اینیمل کنگڈم کے بارے میں بتاتے ہیں، کتنے قسم کے اینیملز ہوتے ہیں، 4 لیگڈ کرال کرتے ہیں، ایمفیبینز، یعنی اگر آپ صرف ان کے گروپس ہی دیکھیں نا، ان کے گروپ نیم ہی کو دیکھیں، انڈیویجولس کو نہ دیکھیں، گروپ نیمز، تو حیرت ہوتی ہے کہ ان کی ڈفرنٹ جو ان کی اقسام ہیں اور ان کی شکلیں ہیں اور ان کی کلرز ہیں اور ان کے سائزز ہیں اور ان کے کام ہیں، اور پھر ان کی فوڈ مختلف طرح کی، اور ان کی عقل گم ہو جاتی ہے کہ اتنی ورائٹی ہے، اتنی ورائٹی۔ باقی میں جو مدرز ہیں انہوں نے بچوں کو ہوم ورک کرائے ہوں گے، وہ پتہ ہوگا کہ جب انہیں ایگزام میں یاد کرنی ہوتی ہے ٹرمز، تو ان کو ٹرمز بنا کے نہ یاد کروایا کرے بچوں کو، ان کو اللہ کی کریشن بنا کے دکھایا کرے، یہ دیکھیں یہ کس طرح بنایا اس نے، یہ اس کا اور اس کا فرق بتائیں، ان کی آوازیں، پھر ان کی ملٹی ڈائمینشنل فیچر جو ہیں وہ دکھایا کریں۔
किसी भी चीज को जब डिफाइन करना होता है तो उसका रंग, कलर, साइज, किस्म, उसकी आदतें, उसका बहुत सारी जो उसकी खुसूसियात हैं, उन सब के साथ ये सब कुछ किसका है? जिसने पैदा किया, ऑब्वियसली जो उनका क्रिएटर है उसी का है, हमारा नहीं है। हम तो जानते भी नहीं उनको। अगर हम जानते नहीं तो हम मालिक कहाँ से हो सकते हैं? मालिक भी नहीं हो सकते। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। मैंने जमीन की बात हालांकि आसमानों की पहले है, जमीन की मैंने पहले इसलिए की है कि जमीन हमारी क्लोजेस्ट है, इस पे बहुत सी चीजें हम देखते भी। आसमान की चीजें तो हमने से किसी ने कोई देखी नहीं, सिवाय इसके जो सामने सितारे सैयारे नजर आते हैं, दैट्स इट। इससे पीछे क्या 7 आसमानों के जिक्र आता है, किसने 7 देखे? और फिर उन 7 पर क्या कुछ है? ना होने के बराबर बहुत ही थोड़ा है जो हम जानते हैं, लेकिन ये सब उसका है और उसके सिवा उसमें कोई दूसरा शरीक भी कोई नहीं, क्योंकि किसी ने किसी खास चीज के पैदा करने का मशवरा भी नहीं दिया अल्लाह को। डिजाइन बनाना तो दूर की बात, कोई एक छोटी सी चीज हमें बनानी पड़ती है ना तो हम परेशान हो जाते हैं कि अच्छा कैसे बनाए, तुम कोई आइडिया दो, तुम आइडिया दो, मुझे ये डिजाइन बनाना है, मुझे ये, परेशानी की हद होती है ना, हर शख्स स्ट्रेस में आ जाता है जब। अब ये सिर्फ एनिमल किंगडम की बात हो रही है, अगर आप बाकी सबको देखें और वो जो गायब में है, जैसे जिन है, फरिश्ते हैं, हालांकि वो भी इस जमीन पर भी होते हैं, लेकिन हमें तो उनका भी नहीं पता। वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, तेरे रब के जुनूद को, लश्करों को उसके सिवा कोई जानता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं उनका। तो ऐसा अजीम है वो रब। आयतुल कुर्सी पढ़ने का असल मकसद क्या है कि हमारे दिलों में अल्लाह की अजमत और मोहब्बत और बड़ाई का ऐसा एहसास दिल में जागुज़ी हो जाए कि फिर उसके सिवा हम किसी और से कोई उम्मीद भी ना रखें, सारी उम्मीदें सिर्फ उस जात से रखें, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है। और फिर 2 चीजें याद रखिए, एक तो यह है कि सिर्फ वो मालिक है और दूसरा यह है कि उसकी मिल्कियत में कोई शरीक नहीं है। तीसरी बात यह है कि वो अपनी मखलूक में जैसे चाहे तसर्रुफ कर सकता है। इस बात का क्या मतलब है? बाज जानवर आप देखते हैं, उनकी शक्लें इतनी भयानक होती हैं कि देखते ही खौफ आ जाता है। उनको आंखें यहाँ लगी हुई हैं, कान बड़े बड़े हैं, या उनकी इतनी लेग्स होती हैं, ऐसे चलते हैं कि, या फिर ये कि काटते हैं तो उनको उस खास शेप में किसने बनाया, किसने उनका रंग बनाया, किसने उनका डिजाइन, वो जो कुछ करते हैं मुझे भी नहीं पता वो करते क्या कुछ है। तो अल्लाह ताला अपनी मखलूक में जैसे चाहे तसर्रुफ कर सकता है, मसलन से चाहे उनको चेंज कर सकता है, उनको यूज कर सकता है। मसलन ये अंगूठी मेरी है, मैं चाहूँ तो इस उंगली में पहनूं, चाहूँ तो इसमें पहनूं, चाहूँ तो ना पहनूं, चाहूँ तो फेंक दूं, चाहे तो तोड़ दूं, चाहे तो बेच दूं, चाहे तो किसी को गिफ्ट दे दूं। ये सारे क्या है? एक अंगूठी, लेकिन उसके साथ कई किस्म के सलूक हो सकते हैं, उनमें से कोई एक सलूक मैं जो चाहूँ करूँ। कोई क्या मुझसे पूछ सकता है वो आपने अपनी अंगूठी पहनी हुई क्यों नहीं है, या फलां को क्यों दे दी है, बेच दी क्यों बेची? इंसानों से तो फिर भी कोई पूछ सकता, अल्लाह से कोई नहीं पूछ सकता कि आपने मखलूक क्यों पैदा की है और आपने इसको मार क्यों दिया है, और ये क्यों खाता है और वो क्यों नहीं खिलाते इसको। आप जैसे चाहे, जिसको चाहे जिंदगी दे, जिसको चाहे मौत दे, कोई नहीं पूछ सकता उससे। ये सब उसी के इताअत गुजार है, अल्लाह के फरमाबरदार है, किसी और के नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जानवरों की कुछ आदतें ऐसी होती हैं, आप जो मर्जी कर ले उन्होंने वही करना है। मसला कुछ जानवरों की दुम जो होती है वो टेढ़ी होती है, जो मर्जी कर ले उसने सीधा नहीं हो। अल्लाह ने उनको बनाया ऐसे, तो अल्लाह का हुक्म मानते हैं अपनी साख में, अपने कामों में, और उसी अपनी खास जबान में तस्बीह करते हैं, और अपनी हैत नहीं छोड़ते, अपनी आदतें नहीं छोड़ते, जो अल्लाह चाहता वही होता है। फिर आप देखिए कि अगर हम इसमें सिर्फ आज हम बहुत जानवरों की बातें कर रहे हैं, लेकिन आप सितारों सैयारों को देखें, आप चाहे उनका साइकिल चेंज हो जाए, सूरज निकलने का वक्त तब्दील कर दें, आप चांद की रोशनी कुछ डिग्री बढ़ा दें, कम कर दें, साइज बढ़ा दें, छोटा कर दें, है हमारा बस चलता है? कुछ भी नहीं। इससे क्या पता चलता है कि ये हमारी मिल्कियत नहीं है, ये अल्लाह की मिल्कियत है। बात यही है कि अल्लाह इनका मालिक है, वही इनको सस्टेन करता है, वही इनकी तदबीर करता है, वही इनको कायम रखे हुए है। सब अल्लाह के मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं है और कोई उससे बड़ा नहीं। मन दल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, कौन है जो उसके पास सिफारिश कर सके किसी की बख्शिश की या किसी को छुड़ाने की, इल्ला बिइज़्निह, मगर उसी के इज़्न के साथ। सिफारिश के लिए भी उसकी इजाजत चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला सारी मखलूक का मालिक है, सारी मखलूकात उसकी हैं, तो इसलिए मखलूक में से कोई ऐसा नहीं जो अल्लाह की मर्जी से आगे बढ़ सके। मन दल्लज़ी, सारे जो उसके मखलूक हैं, तो है कोई जो उसकी मखलूक में से उसके इज़्न के बगैर एक पत्ता भी तोड़ दे। जब कुछ भी और नहीं कर सकते तो वो सिफारिश भी नहीं कर सकते। इंदहु से क्या मुराद है? अल्लाह ताला। इल्ला बिइज़्निह, हाँ एक शर्त है, अगर अल्लाह का इज़्न हो, अल्लाह की इजाजत हो, अल्लाह ताला उसके लिए किसी को कहे कि हाँ तुम सिफारिश कर लो, तो वो कर सकता है। अब सवाल ही पैदा होता है कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे क़यामत के दिन? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इसलिए करेंगे, सबसे पहली शफाअत कौन सी होगी? उसको क्या कहा जाता है? अश-शफाअतुल कुबरा, बड़ी शफाअत। वो कौन सी है बड़ी शफाअत? हिसाब कायम होने के लिए। हिसाब कायम होने के लिए उसमें ना कि जब सारी मखलूक को उठा दिया जाएगा, सब इकट्ठे हो जाएंगे, फिर सब इंतजार में होंगे कि अल्लाह हिसाब शुरू हो, ताकि हम जिसने जहाँ जाना है वो अपने घर पहुंचे। इसको आप इससे अंदाजा करें कि अगर कभी आपको एयरपोर्ट पे रुकना पड़े तो आपकी कैफियत क्या होती है। आप ट्रांजिट में हैं, अपनी मर्जी से आप घंटों कहीं बैठे रहे, लेकिन अगर आप ट्रांजिट पे हैं, 2 घंटे का ट्रांजिट है किसी एयरपोर्ट पे,
تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ جب ٹکٹ لے رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا کتنے گھنٹہ وہاں رکنا ہوگا. وہ انتظار کتنا مشکل لگتا ہے کہ اچھا اگلی اور اگر کسی وجہ سے اگلی فلائٹ لیٹ ہو تو کیا کیفیت ہوتی ہے. اسی طرح اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، گھنٹہ بھی بیٹھے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ یہاں سے باہر جائیں اور آپ کی گاڑی نہ آئی، وہ گیٹ پر آپ کو 1 گھنٹہ کھڑا ہونا پڑے، وہ گیٹ پر انتظار میں 1 گھنٹہ مشکل ہے. یہاں 1 گھنٹہ بیٹھنا مشکل ہے یا وہاں 1 گھنٹہ کھڑے ہونا مشکل ہے. حالانکہ وقت یہ بھی گزر رہا ہے، وقت وہ بھی گزرتا ہے، اسی اسپیڈ سے گزرتا ہے، لیکن وہاں بہت مشکل ہے کہ انتظار کا وقت ہے. اسی طرح یہ جو انتظار کا وقت ہوگا قیامت کے دن کہ حساب قائم ہوگا، لوگ اتنے تنگ آ جائیں گے کہ لوگ کہیں گے یا اللہ تو حساب قائم کر، چاہے ہمیں جہنم میں بھیج دے لیکن یہاں سے نکال. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ الانتظار اشد من الموت، انتظار موت سے بھی زیادہ سخت چیز ہے. پین فل چیزوں میں، ساری بیماریوں میں، ساری تکلیفوں میں سب سے زیادہ شدت کی تکلیف کیا ہے؟ موت کی تکلیف. موت سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے، شدید ترین. کہتے انتظار اس سے بھی شدید ہے. تو بہرحال پہلے لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں نہیں کر سکتا. نوح کے پاس جاؤ، وہاں جائیں گے، وہ کہیں گے میں بھی یہ نہیں کر سکتا. موسیٰ کے پاس جاؤ، عیسیٰ کے پاس جاؤ. تو مختلف پیغمبروں کے پاس جائیں گے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے، کوئی مدد نہیں کرے گا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں پڑ جائیں گے، دعا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا مانگو کیا مانگتے ہو. تو اس وقت وہ سب کی طرف سے ایک سفارش کریں گے یا اللہ حساب قائم کریں گے. پھر حساب قائم ہوگا. بعض کہتے ہیں کہ وہ دن 50,000 سال کے برابر ہے، اللہ عالم. لیکن آتا تو یہی ہے کہ سارے لوگ پریشان ہوں گے، ایک پریشانی کا ایک عالم ہوگا. ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ مومن کے لیے وہ وقت فرض نماز کی قیام جتنا ہوگا، جتنی دیر میں فرض نماز ہم پڑھتے ہیں. لیکن بہرحال وہ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کے اور حساب کا شروع ہونا اور لائنوں میں کھڑے ہونا، اور پھر لیکن اللہ تعالیٰ جب شروع کریں گے تو ظہر کی نماز تک کے وقفے میں دن کے حصے میں پورا کر دیں گے سب کا. یعنی جتنا صبح سے ظہر تک کا وقت ہوتا ہے نا، ورکنگ آور رام تک، اتنے میں سب کا حساب ہو جائے گا. سریع الحساب، تیز حساب کرنے والا، جلد حساب کرنے والا. اصل بات یہ ہے کہ آخرت کا مرحلہ کوئی آسان نہیں ہے جس سے ہم اکثر بے خبر رہتے ہیں، غافل ہوتے ہیں. کبھی سلگتی لکڑی دیکھی، جلتی لکڑی دیکھی، کبھی کوئلہ جلتا دیکھا، اس کے اندر ایک عجیب جلنے کی آواز ہوتی ہے، ایک سلگ سی ہوتی ہے. سوچئے کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کے جسم اسی طرح کوئلے کی طرح سلگ رہے ہیں. معمولی نہیں ہے آگ کا عذاب، اور ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. تو دوسری شفاعت ہوگی جہنم سے اہل ایمان کو نکالنے کی. پہلی تو ہے کہ حساب قائم ہو، اور دوسری شفاعت کہ کس کس کو جہنم سے نکالا جائے. آپ دیکھیں کہ صرف چند لمحے اگر تیل پڑ جائے نا ہاتھ پہ، کیا کیفیت ہے؟ تھوڑی دھوپ لگ جائے، کچھ ہو تو کچھ لوگ تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، خوش قسمت، بے حساب چلے جائیں گے. لیکن کچھ لوگوں کو حساب دینا ہوگا، وہ انتظار کریں گے، کھڑے ہوں گے. کچھ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے اور پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ نکالے جائیں گے. بعض لوگ ڈٹ کے غلط کام کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول ہماری شفاعت کر دیں گے. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کون ہے جو سفارش کرے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ. کون ہے؟ اللہ ہی ہے جو اصل اجازت دے گا. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، لیکن اس وقت کریں گے جب لوگ پریشان ہوں گے حساب قائم کرنے کے لیے، اور دوسرے جب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے. حتیٰ کہ آخری شخص جس کے دل میں رائی دانے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا. سب سے بڑی چیز اس کی کریشن میں سے اس کا عرش ہے، اور اس کا عرش کے آگے جو اس کا فٹ سٹول ہے وہ کتنا بڑا ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ 7 زمین اور آسمان اس کے سامنے ایک مندری کی طرح جو صحرا میں پھینک دی جائے. صحرا کو پتہ نا آپ کو، ڈیزرٹ کتنا بڑا ہوتا ہے، چاروں طرف پھیلا ہوا. اس کے اندر اگر کوئی ایک رنگ ڈال دے نظر آئے گی کتنی چھوٹی ہے. تو 7 آسمان اور زمین وہ رنگ ہے اس کے مقابلے میں، اس کی کرسی کے مقابلے میں، اور اس کی کرسی پھر اسی طرح ہے اس کے عرش کے مقابلے میں، یعنی اس کے جو فٹ سٹول. تو کرسی جو ہے وہ عرش کے بعد سب سے بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے، پھر 7 آسمان، 7 زمینیں اور باقی چیزیں. تو اس سے دراصل اللہ کی عظمت، اس کے علم اور اس کی قدرت کا پتہ چلتا ہے ان دو آیتوں سے. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، ان دونوں کی حفاظت اس کو تھکاتی ہی نہیں، اس کو بور ہی نہیں کرتی. ان دونوں کی حفاظت، زمین و آسمان کی حفاظت، وہ سوتا ہی نہیں، وہ آنکھ بھی نہیں جھپکتا، اور ان کی حفاظت اس کے لیے کچھ مشکل کام نہیں. تو اگر آسمانوں اور زمین کی حفاظت اللہ کے لیے مشکل نہیں تو میری حفاظت کو مشکل ہے؟ میرے گھر کی حفاظت مشکل ہے اس کے لیے؟ میرے بچوں کی حفاظت مشکل ہے؟ کس کی حفاظت مشکل ہے؟ اس کے لیے کسی بھی چیز کی حفاظت مشکل نہیں. میرے لیے بہت مشکل ہے. میں اگر یہاں بیٹھی ہوں تو اس وقت گھر خالی ہے، سب کا یہی حال ہے، بچے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اور جو ہماری ملکیت کی چیزیں خدا جانے ان کا کیا ہو رہا ہے. کئی دفعہ ایسا تھا لوگ گھر سے باہر ہوتے گھر میں چوری ہو جاتی. ہمارے تو یہ حال ہے جو بہت عقل مند بنتے ہیں کہ اپنی ہر چیز کو لاکس میں اور کس کس طریقے سے سمیٹتے ہیں. ہمارے لیے مشکل ہے حفاظت، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے. اور بڑی بات یہ نا حفاظت کی اس کی کہ ہر ایک کو کام کرنے کو موقع مل رہا ہے، ورنہ تو ہر چیز آپس میں ٹکرا جائے، بندہ بندے کو مار ڈالے چھوٹی چھوٹی بات کو. اب بھی ہوتا ہے، لیکن پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ چیونٹیاں کس طرح سروائیو کرتی ہیں، باقی مخلوق جن کا مارو اسپرے کرتے رہتے پھر وہ کس طرح نکل آتے. اور عظیم میں عظمت ہے. عظمت
اور علوف میں کیا فرق ہے؟ مقام اور مرتبے کی طرف اشارہ. علوف تو اس کا یعنی کہ فزیکلی اس کا سب کے اوپر ہونا ہے، اور عظمت میں مقام، مرتبہ، تمام چیزیں آ جاتی ہیں. مقصد یہ ہے کہ جتنی تعظیم اس کی جانی چاہیے، جتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہماری نگاہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہونا چاہیے، اتنا کسی اور کا نہ ہو. وہ ہے العلی العظیم. اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا. کیا ہے تم کو اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، نہیں تم اس کی عظمت نہیں کرتے، اس کی اہمیت نہیں دیتے، اس کو امپورٹنس نہیں دیتے. اس کو امپورٹنس دینے کے کیا طریقے ہیں؟ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کی شان کی بلندی کو دیکھی جائے، اپنے گناہوں کے چھوٹا ہونے کو نہ دیکھا جائے. پھر اللہ تعالیٰ کی شریعت کی تعظیم، اس کے احکام کی تعظیم کی جائے، شاعر اللہ کی تعظیم کی جائے، وہ چیزیں جو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں ان سب کی تعظیم، اس کے کلام کی تعظیم کیسے، قرآن کی تعظیم کیسے، اس کو امپورٹنس دی جائے، اس کے رسول کی تعظیم کی جائے، ان کے مقام، مرتبے، پھر ان کے اقوال وغیرہ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کے دین کی تعظیم کی جائے. دین کی تعظیم کا کیا مطلب ہے؟ دین کو رسپیکٹ دینا. بالکل دین کے شعائر کا مذاق نہ بڑھایا جائے، اس کے احکامات کا مذاق نہ اڑایا جائے، کسی بھی قسم کا ہر چیز پر اس کو ترجیح دی جائے. یہ دعا آتی ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. جب کوئی بیمار ہوتا تو یہ دعا پڑھی جاتی. اب آپ دیکھیں کہ اتنی زبردست دعا ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. تو اللہ کے ناموں کے ساتھ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو دعائیں قبول ہوتی. کہتے ہیں کہ اگر کسی کی موت نہ لکھی ہو تو اس دعا کو پڑھنے سے جو کوئی بیمار کے پاس جا کے اس پر پڑھے پورے شعور کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا. یہ یا کہ نستعین وہ لکھی ہوئی ہے بیمار کی عیادت کے وقت پڑھنے کی دعا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کیونکہ پھر مغرب قریب ہے تو آپ لوگ گھر وقت پہ پہنچ جائیں. لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم اگلی دعا شروع کریں گے. میں چاہوں گی کہ آپ سب لوگ اچھی طرح اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے ان کو بھی اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں. ٹھیک ہے؟ کچھ کہنا چاہیں یا کچھ سوال ہو تو ایک آدھ سوال کر لیجیے، باقی اجازت سے. جی آپ فرمائیں. جس کو اللہ اجازت دے کریں گے، مگر جس کو اللہ اجازت دے، حافظ قرآن ہے یا اور کسی طرح اللہ کا محبوب ہے، مقرب ہے، لیکن اٹس ناٹ اوپن. ٹھیک، اس کنڈیشن ہے. سب سے بڑی کنڈیشن کیا ہے؟ اللہ کی اجازت. وہ کبھی دنیا میں کسی کے ساتھ کام ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں اللہ کی اپروول لے کر آئے، اس کے اپروول لینے کا کام نہیں ہوتا. اپروول لینے کا معنی سمجھتے نا اچھی طرح. بس بات یہ ہے کہ ہمیں کیا معلوم کہ انہوں نے اپنے لیے کوئی ایسی دعا کی کہ نہیں. ایک یہ ہے کہ رحمت کے وہ اسپیکٹ یا مظاہر جو ہمیں نظر آتے ہیں ہم اس میں ریسٹرکٹ کرتے ہیں. رحمت کو ہم ڈیفائن صرف ظاہر نظر آنے والی چیزوں میں کرتے ہیں، یا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم رحیم اس وقت مانیں گے جب وہ یہ اور یہ اور یہ کرے، اور اگر اس نے یہ نہیں کیا تو وہ رحیم نہیں. یہ نہیں ہے معنی اس کا. مثلاً ایک شخص کی موت ہمارے نزدیک ایک حادثہ ہو سکتی ہے، ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے وہ بہت بڑی رحمت ہو سکتی ہے. اس کی شہادت ہو سکتی ہے کیونکہ جو مظلوم مارا جاتا ہے، بے گناہ مارا جاتا ہے، یا یہ کہ وہ اس وقت مر گیا، ہو سکتا ہے اگر وہ زندہ رہتا تو وہ اس سے بڑی مصیبت کوئی دیکھتا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہر چیز اپنے کانٹیکسٹ میں دیکھی جائے گی کہ، اور پھر یہ کہ ہماری ظاہری نگاہیں کچھ اور دیکھتی ہیں اور دوسری طرف کچھ اور. ہمارے نزدیک دنیا صرف یہ نہیں ہے جو آنکھ جھپکنے کی دیر ہے. یہاں ہمارے نزدیک دنیا اس سے بڑی چیز زندگی جو ہے. زندگی کا کانسیپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے. زندگی صرف وہ نہیں ہے کہ جو ہم 20 سال 30 سال یہ دیکھتے ہیں. زندگی وہ ہے جو آخرت کی زندگی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ لا عیش الا عیش الآخرہ، یہ زندگی آخرت کی زندگی جس کو کبھی ختم نہیں ہوگی. ایک شخص جس پر دنیا میں کوئی ظلم کر رہا ہے لیکن وہ صبر کر رہا ہے یا اس کو وہ بدلہ نہیں لے سکا، اللہ نے اس کے لیے جو آخرت کا دن رکھا ہے یہ اللہ کی رحمت ہی کا نتیجہ ہے. یہ سورۃ الفاتحہ میں ہم جو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. پھر رب کی تعریف کیوں؟ کیونکہ وہ مالک یوم الدین ہے. حیرت ہوتی ہے کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے تو اس میں تعریف کی کیا بات ہے؟ یہی تعریف کی ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے وسیع علم کی بنا پر دیکھ کر اس کا فیصلہ کرے گا اور لوگوں کو ان کے ظلم کا پورا بدلہ دے گا. اجازت. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.